دہراتے ہوئے ہم مینار کی پہلی 2 منزلوں سے آگے نکل آئے۔ مینار کی دوسری اور تیسری منزل کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ ساتھی تھک گئے اور تھوڑی دیر کے لیے گفتگو بھی بند ہو گئی۔ ہر سیڑھی پر یہ سوال دل میں اٹھتا تھا کہ کب تک یوں ہی چڑھتے جائیں گے، کیوں نہ اسی جگہ ٹھہر کر دم لے۔ اتنے میں ایک ساتھی نے سیڑھیوں کی چھت سے لٹکے ہوئے 2-4 پرندے دیکھ لیے۔ کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ پرندہ ہر مینار میں بسیرا کرتا ہے۔ انہیں دن میں کچھ نظر نہیں آتا اور ویسے بھی الٹا لٹکا رہنے کی وجہ سے انہیں ہر چیز الٹی نظر آتی۔ ساتھی کہنے لگے، ان کا قصہ چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ خود مسلمانوں نے اس تحریک کی کتنی مخالفت کی تھی۔ میں نے کہا، یہ مخالفت کا تیسرا رخ تھا۔ مندر اور کلیسا کے بعد کچھ مخالفت 1.5 اینٹ کی مسجدوں سے بھی ہوئی تھی۔ ان مسجدوں میں قوم پرست اذان تو دیتے تھے، مگر وہاں جماعت اور نماز کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ایک قوم پرست مسلمان وزیر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو جتنا ایمان گاندھی پر تھا، اگر اسی قدر اللہ پر ہوتا تو ولی ہوتے۔ ایک اور صوبے میں وہاں کے مسلمان وزیر اعظم کے بارے میں یہی بات انگریزوں کے حوالے سے کہی جاتی تھی۔ علماء کا ایک قافلہ بھی راہ میں بھٹک گیا۔ شور ناقوس میں وہ بانگے درا سے نا آشنا رہا ہے۔ آزادی سے 4 ماہ قبل لاہور میں کل ہند مسلم مجلس نے اینٹی پاکستان کانفرنس منعقد کی۔ پاکستان کے قیام سے 3 ماہ پہلے جمعیت العلماء ہند کے صدر نے قائد اعظم کو لکھا کہ تمام مسلمان جماعتوں کا ایک جلسہ ہونا چاہیے تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ مسلمانوں کا مطالبہ کیا ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ آپ لیگ میں شامل ہو جائیں، مطالبہ خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ رشتہ تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانوں میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جس کے خطیب بے مثل تھے اور قاری خوش الہام۔ لوگ رات بھر انہیں سنتے اور سر دھنتے۔ صبح ہوتی تو رات گئی، رات کی بات گئی۔ کسی نے شکایت کی کہ یہ لوگ تقریریں تو ہماری سنتے ہیں مگر بات مسلم لیگ کی مانتے ہیں۔ جواب ملا، آپ صرف آتش بیان ہیں اور لوگ کسی آتش بجاں کی تلاش میں ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا جوش و خروش زوروں پر تھا۔ موت و حیات کی کشمکش جاری تھی۔ صحافت سراسر سیاست میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر بھی کچھ لکھنے والے ایسے تھے جو ان ہنگاموں کے ادبی پہلو سے بھی واقف تھے۔ ہمارا ایک صحافی تھا جو غالب کی طرح اپنا کام تانوں سے نکالنے کا قائل تھا۔ گاندھی جی کی سالگرہ ہوئی تو ایک تحفہ ڈان نے بھی بھیجا۔ الطاف حسین لکھتے ہیں، مسٹر گاندھی آج 78 برس کے ہو گئے ہیں۔ اپنی بارآور سیاسی زندگی میں انہوں نے عدم تشدد کے لٹریچر کا ایک بہت بڑا انبار لگایا، لیکن اس کا نتیجہ لاشوں اور شکستہ ہڈیوں کے اتنے ہی بڑے ڈھیر کی شکل میں نکلا ہے، اور اب ہم متذبذب ہیں کہ آج ان کو کیوں کر فسادات کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کریں۔ اردو کے 2 اخبار آپس میں الجھ پڑے ہیں۔ ایک لکھتا ہے، مصلحت دید من آن است کہ یاران همه کار گزارند و خم طره یاره گیرند، یعنی میں تو بھلائی اسی میں دیکھتا ہوں کہ یار لوگ سب کام چھوڑ دیں اور دوست کی زلف کا حلقہ تھام لیں۔ اس شعر میں جس محبوب کی طرف اشارہ ہے وہ ایک وزیر اعظم تھے جن کا طرہ بہت بلند ہوا کرتا تھا۔ دوسرے اخبار نے چوٹ کی، نہر کے طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاه داری و آیین سروری داند، یعنی کلاه کج کر کے اور اکڑ کے بیٹھنے والا شخص ضروری نہیں ہے کہ تاجداری اور بادشاہی کے آداب بھی جانتا ہو۔ پہلے اخبار نے پھر لکھا، حریف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز، دعا قبول ہو یا رب کہ عمر خضر دراز۔ دوسرے اخبار نے اگلے ہی روز یہ شعر نظر کیا، با سکندر خضر در ظلمات گفت مرگ مشکل زندگی مشکل تر است۔ خضر نے آب حیات کے چشمے پر اسکندر سے کہا، موت مشکل ہے
اور زندگی اس سے کہیں زیادہ مشکل۔ لوگ کب تک اخبار پڑھنے پر ہی اکتفا کرتے، وہ بھی اس مکالمے میں شامل ہو گئے۔ سول نافرمانی شروع ہوئی، وزارت ٹوٹ گئی اور ساتھ ہی یہ بیت بازی بھی ختم ہو گئی۔ کشت و خون کا ہنگامہ بپا تھا، ہر طرف آگ لگی تھی، مگر لطیفے تھے کہ آئے دن فسادات کسی باقاعدگی کے ساتھ واقع ہوتے رہتے۔ ایک لطیفہ افکار و حوادث سے نقل کرتا ہوں۔ سون سکیسر میں احرار کا اجلاس تھا۔ ایک کلہاڑی پڑی تھی، مقرر نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسے اٹھا کر پاکستان کا مطلب سمجھانا شروع کیا۔ ڈنڈے کے ایک طرف بنگال اور دوسری طرف پنجاب، پھل پر ہاتھ پھیرا اور کہا یہ رہا صوبہ سرحد۔ پھل تیز تھا، ہاتھ پھیرتے ہی خون نکل آیا۔ کسی نے توجہ ہٹانے کے لیے نعرہ لگایا مجلس احرار اسلام۔ ادھر اسٹیج سے آواز آئی اجی اس پر مٹی ڈالیے اور پٹی باندھ دیجیے۔ مجلس احرار کی کلہاڑی کا پھل تیز تھا، مگر اس سے بیشتر اپنوں کی ہی انگلیاں اور گردنیں کٹتی رہیں۔ یہی حال خاکساروں کے بیلچے کا تھا۔ اس کی ضرب کاری تھی، مگر اس کے وار بھی اپنوں کو سہنے پڑے، یہاں تک کہ جب انکساری نے زور پکڑا تو ایک نوجوان نے قائد اعظم پر حملہ کر دیا۔ لیگ کا کہنا تھا کہ ان کے پاس کلہاڑی اور بیلچے کے مقابلے میں خنجر ہے، مگر یہ دعویٰ ملی ترانے کہ مصر خنجر ہلال کا ہے، قومی نشاں ہمارا تک ہی محدود تھا۔ 1945 اور 46 کے انتخابات میں جب مسلمان طالب علم ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل گئے اور لیگ کو شاندار کامیابی ہوئی تو ایک تقریب اسلامیہ کالج لاہور میں نواب زادہ لیاقت علی خان کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں مجاہد ملت کے سرٹیفکیٹ اور کچھ تلواریں ممتاز طلباء میں تقسیم کی گئیں۔ ان میں 4 تلواریں ایک ایسے شخص نے تحفے میں دیں جو خود کبھی تیغ بے نیام ہوا کرتا تھا، اور اب اگر ٹیمپل روڈ پر نظر آ جائے تو اس کے ہاتھ میں تلوار کے بجائے تسبیح ہوتی اور لب پر یہ مصرع آہ کہ ہے یہ تیغ تیز پردگی نیام ابھی، آہ کہ ہے یہ تیغ تیز پردگی نیام ابھی۔ انتخابات میں نوجوان طلبہ کی شمولیت بھی بجائے خود ایک علیحدہ داستان ہے۔ طلبہ نے جس بے سر و سامانی مگر جوش و جذبے سے حکومت، ہندو اور قوم پرستوں کا مقابلہ کیا، اس کی مثال صرف میدان کارزار ہی میں مل سکتی۔ با خون صد شہید مقابل نہاد اند، عمری کہ ما با آتش افسانہ سوخته۔ عرفی شیرازی کے اس شعر کا مفہوم ہے کہ وہ زندگی جسے ہم نے آتش حسن و عشق میں جلا کر خاک کر دیا، اسے 100 شہیدوں کے برابر ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ شاداب چہرے اور یہ خندہ رو نو عمر جب درسگاہوں کی محفوظ فضا سے باہر نکلے تو کچھ دیکھنے والوں کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اور بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے انہیں ہنسی میں اڑا دیا۔ جب یہ لڑکے ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل گئے اور گھر گھر اور قریہ بقریہ جا کر قائد اعظم کا پیغام پہنچایا اور لوگوں نے بھی اس پیغام پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو سب سے زیادہ حیرت ان لوگوں کو ہوئی جنہیں وراثت میں زمینوں کے ساتھ سیاست بھی ملا کرتی تھی۔ اس حیرت کا مظاہرہ انہوں نے تشدد سے کیا۔ ایک زخمی لڑکا ہماری یونیورسٹی میں بھی پہنچا، اس کے سر پر پٹی بنی ہوئی تھی جسے دیکھ کر سب لڑکے مشتعل ہو گئے اور سر پر کفن باندھ کر نکل آئے۔ یہ طالب علم جو 22 برس پہلے زخمی ہوا تھا، اب شارع قائد اعظم پر واقع ایک فرم کا مالک ہے۔ ملاقات ہو تو پوچھنے کو جی چاہتا ہے کہ تم نے وہ پٹی کیوں اٹھا لی، ابھی تو بہت سے زخم ہرے ہیں۔ جب تحریک کو طلبہ کی وجہ سے تقویت پہنچی تو بہت سے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مسلمان طلبہ کا معیار تعلیم گر گیا اور ان کی اہم درسگاہیں تباہ ہو گئیں۔ پنجاب کے وزیر تعلیم نے ایک اپیل شائع کی کہ اسلامیہ کالج لاہور کو تباہی سے بچایا جائے، کیونکہ 1944 میں ایم اے اور بی اے کا نتیجہ 75 اور 65% تھا اور 1946 میں گر کر 45 اور 30% رہ گیا۔ اس بیان میں صاحب موصوف نے یہ نہ بتایا کہ مرکزی اسمبلی کے الیکشن میں لیگ کا نتیجہ 100% رہا ہے اور ان کے اپنے صوبے میں 86 میں سے 75 نشستیں لیگ نے حاصل کی۔
مجھے یہ سابق وزیر تعلیم وزارت سے علیحدہ ہونے کے 15 سال بعد پنجند کے ریسٹ ہاؤس میں ملے۔ انہیں دیکھ کر مجھے خواجہ ناظم الدین کا ایک خط یاد آ گیا جو میں نے طالب علمی کے زمانے میں دیکھا تھا۔ خواجہ صاحب نے اپنے لڑکے کو جو علی گڑھ میں پڑھتا تھا لکھا کہ تم کو چاہیے کہ تحریک پاکستان کے کام میں کوئی غفلت نہ ہو، تم تو اگلے سال بھی امتحان میں بیٹھ سکتے ہو، مگر قوم کا ایسا امتحان ہر سال نہیں آیا کرتا۔ قوم کا وہ امتحان جس کا خواجہ صاحب نے ذکر کیا تھا اس میں بہت سے پرچے تھے، اور ایک پرچے کے ممتحن ماسٹر تارا سنگھ بھی تھے۔ 4 مارچ 1947 کو ماسٹر جی نے لاہور میں اسمبلی ہال کی سیڑھیوں پر کرپان لہرا کر پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا۔ اسی دن ایک جلسہ بھی ہوا جس میں ماسٹر جی نے فرمایا کہ میں نے بگل بجا دیا ہے، جاؤ اور مسلم لیگ کو ختم کر دو۔ لاہور میں اسمبلی کی انہی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ایک دن میں نے طلبہ کی سلامی لی۔ سنا ہے ان دنوں ماسٹر جی اپنی کوتاہیوں کی خود تجویز کردہ سزا کے مطابق امرتسر میں دربار صاحب کے باہر بیٹھے زائرین کی ڈیوٹیاں سیدھی کر رہے۔ ماسٹر جی کو تو ہم نے عمر بھر پاپوش میں آفتاب کی کرن لگاتے ہی دیکھا ہے۔ جس امتحان کا ذکر ہو رہا ہے اس کے کئی پرچے پنجاب حکومت نے بنائے تھے۔ اگرچہ یہ پرچے قبل از وقت کھل گئے تھے مگر پھر بھی انہیں حل کرنے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک روز تو لوگ جلوس کی صورت میں صبح سیکریٹریٹ کے سامنے جمع ہو گئے اور آدھ گھنٹے تک گیٹ کے سامنے سڑک پر نماز پڑھتے رہے۔ اس راہ سے ہر روز کتنی ہی موٹریں سیکریٹریٹ میں داخل ہوتی، مگر ان میں بیٹھنے والوں میں کتنے ایسے ہیں جنہیں یہ یاد ہو کہ پچھلی نسل کو اس سڑک پر سجدہ کرنا پڑا تھا تاکہ موجودہ نسل اس کر و فر کے ساتھ اس دفتر میں بیٹھ کر حکومت کر سکے۔ غفلت نہ تو تاریخ معاف کرتی ہے اور نہ ہی شریعت، اس لیے کیا عجب کہ آئندہ کسی نسل کو اسی سڑک پر سجدہ صاحب بھی کرنا پڑے۔ یاد رکھنے والوں اور سبق لینے والوں کے لیے تو تحریک کی تاریخ واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ جب تحریک عروج پر تھی تو لدھیانہ میں ایک 18 سالہ نوجوان جس کا نام خواجہ محمد صدیق تھا پاکستان کے نام پر شہید کر دیا گیا۔ یوں تو فسادات میں بے شمار مسلمان شہید ہو چکے تھے مگر تحریک کی رعایت سے صدیق کو پاکستان کے پہلے شہید کا خطاب ملا۔ لدھیانہ میں اس کی یاد میں ایک جلسہ ہوا جس میں شمولیت کے لیے لاہور سے اس وقت کے ایک مشہور نوجوان رہنما بھی تشریف لے گئے۔ ان کی تقریر شوکت الفاظ سے پر تھی۔ کہنے لگے اگر قائد اعظم ہم سے اس راہ میں قربانیاں طلب کریں تو پھر ہر مومن اپنی تاریخی روایات کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی جان قربان گاہ عشق ملت کے سپرد کر دے گا تاکہ وہاں صدیق اکیلا نہ رہے۔ صدیق اب کہاں اکیلا ہے؟ اس کے ساتھ لاکھوں مہاجر، ہزاروں اغوا شدہ عورتیں، کشمیر کے مجاہد اور جنگ ستمبر کے شہید بھی شامل ہیں۔ بقول سعدی دیدائے سعودی و دل ہمراہ درست تو نہ پنداری کہ تنہا میں روی، یعنی سعدی کے دید و دل تمہارے ہمراہ ہیں تاکہ تمہیں یہ گماں نہ گزرے کہ اس سفر میں تم تنہا ہو۔ سارے راستے چڑھائی ہی چڑھائی تھی، راہ کٹھن تھی پھر بھی کٹ ہی گئی۔ ہم لوگ بالآخر تھکے ماندے مینار پاکستان کی بالائی منزل پر جا پہنچے، شہ نشین میں داخل ہوئے، منظر خوشنما، ہوا خنک۔ سب سے پہلے حق تعالیٰ کا شکر اسی کے الفاظ میں یوں ادا کیا اور وہ لوگ غایت فرح و سرور سے کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی یہاں تک رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے۔ سورہ 7 آیت 43 جزوی۔ مجھے وہ لوگ یاد آنے لگے جو مینار کے نیچے یا سرزمین مینار سے بہت پیچھے رہ گئے۔ یہ دور رہ جانے والے نہ جانے کس حال میں ہوں گے، اور مینار کی سرفرازی کی قیمت نہ جانے ان کی کتنی نسلوں کو ادا کرنی پڑے۔ جو قیمت وہ ادا کرتے ہیں وہ ہمارے حساب میں قرضے کے طور پر لکھی جاتی ہے، اور یہ قرضہ ہے کہ روز بروز بڑھتا ہی چلا جاتا۔ وہ لوگ
جو نیچے رہ گئے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ چلے تھے کہ یہاں ان کو بھی شہ نشین پر جگہ ملے گی، مگر وہ ابھی تک خاک بسر ہے۔ میں نے دل میں سوچا یہ بھی عجیب بات ہے کہ آزادی اور علیحدہ وطن کے لیے تو ہماری دعائیں صرف 7 سال کی قلیل مدت میں قبول ہو گئیں، مگر کچھ اور دعائیں جو ہم نے مانگی تھیں ان پر تو دہائیاں بیت گئی ہیں اور در قبولیت ابھی تک واہ نہیں ہوا۔ ان دعاؤں میں سر فہرست دعائے کشمیر ہے، جس کے لیے اٹھے ہوئے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ جنگ بندی لائن کے اس طرف ہے اور دوسرا اس طرف۔ نہ جانے کیوں اب ہماری دعاؤں میں وہ پہلا سا اثر نہیں رہا۔ دور مزار اقبال سے ندا آئی، تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچ گرد بھی، خواجہ بلند باؤں ابھی۔ میں نے مینار سے نیچے کی طرف نگاہ ڈالی، ہر شے اس بلندی سے پست نظر آئی، بڑے بڑے لوگ یہاں سے بہت چھوٹے نظر آئے۔ ایک رہنما کی یاد آئی، جوان، شعلہ رو اور شعلہ بیان۔ ہم نے انہیں سر آنکھوں پر رکھا، جلسے کرائے، جلوس نکالے، تقریریں سنی، تعریفیں کی۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ان کے ساتھ گروپ فوٹو کا اہتمام ہوا۔ اس تصویر کی ایک کاپی پر ہم نے اپنے جذبات کو اسماء صفات میں ڈھالا اور اسٹیشن پر جا کر وہ کاپی ان کی نظر کی، تحسین اور تلقین سے نوازے گئے۔ پھر انہوں نے ایک جملہ میری آٹوگراف بک پر لکھ دیا، کل یہ تحریک تاریخ بن جائے گی، پھر یہ دستخط نایاب ہوں گے۔ یہ نشہ اس روز سے آج تک باقی ہے اور اسے تو وہ ترشی بھی نہ اتار سکی جو کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ سے پیدا ہوئی۔ چند ماہ ہوئے، یہی صاحب مجھے ملنے آئے، مدعا بیان کیا، کچھ دنیا داری اور کچھ دکانداری۔ خرد نے جنوں کو چڑھایا، یہی ہے وہ لوگ جن کی یادوں کے نقوش آپ دل کے ساتھ لگائے رکھتے ہیں۔ جنوں نے کہا یہ وہ شخص نہیں ہے، یہ تو اس کا سایہ ہے۔ یہ بھلا کہاں ضروری ہے کہ بڑا آدمی تمام عمر بڑا ہی رہے۔ بعض آدمیوں کی زندگی میں بڑائی کا صرف ایک دن آتا ہے اور اس دن کے ڈھلنے کے بعد ممکن ہے کہ ان کی باقی زندگی اس بڑائی کی نفی میں ہی بسر ہو جائے۔ بدی اور نیکی کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو ننگے کائنات، اور ایک قدم آگے بڑھا لیں تو اشرف المخلوقات۔ درمیان میں ٹھہر جائیں تو محض ہجوم آبادی۔ 14 اگست 1947 کو بعض لوگوں نے یہ قدم پیچھے کی جانب اٹھایا تھا۔ تاریخ آگے بڑھ رہی تھی اور تاریخ ساز پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ مال غنیمت مفت ملا تھا، مگر یہ شے بازار زندگی میں سب سے گراں نکلی۔ جن کے سامنے غنیم نہ ٹھہر سکا وہ خود مال غنیمت کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ یہ مال غنیمت ہی تو تھا جس کی وجہ سے غزوہ بدر کے بعد خدا کی طرف سے تحدید نازل ہوئی تھی۔ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مال غنیمت کے مقابلے میں کتنے ہی ستارے ڈوبے، سورج گہنائے، بت گرے اور مینار بیٹھ گئے۔ بسا اوقات مجھے وہ شخص یاد آتا ہے جو ایک نو آبادی کی آزادی کے لیے بہادری سے لڑا اور اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ وہ قومی ہیرو بن گیا، مگر جنگ طویل تھی اور جاری رہی۔ یہی ہیرو اس اثنا میں ایسا بدلا کہ دوسری طرف جا ملا اور ملک کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا۔ جنگ نو آبادی نے جیت لی۔ اب قومی ہیرو کے صحیح مقام کے تعین کا سوال اٹھا۔ طے پایا کہ اس کا ایک مجسمہ نصب کیا جائے، مگر وہ صرف ایک ٹانگ پر مشتمل ہو جو آزادی کی راہ میں کٹی تھی۔ ایک ٹانگ کا یہ مجسمہ عبرت کا بہت بڑا سبق ہے۔ اگر پاکستان میں مجسمہ سازی جائز ہوتی اور تحریک پاکستان کے سلسلے میں مجسمے بنائے اور کہیں نصب کیے جاتے تو اس جگہ پر علم الاعضاء کے عجائب گھر کا گمان گزرتا۔ ایک فرد واحد کے علاوہ کسی اور کا بت وقت کے ہاتھوں سلامت نہ رہتا۔ اس فرد واحد کو یاد کرتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ عقیدہ عمارت سے زیادہ پائیدار ہوتا ہے اور انسان مینار سے کہیں زیادہ قداور ہوتا ہے۔ خلل پذیر بود ہر بنا کے میبینی، مگر بنائے محبت کے خولی از خلل۔ جامع کا ہر عمارت میں درہم برہم اور تباہ ہو جانا ہے، سوائے اس کے جس کی بنیاد محبت پر رکھی جائے۔ ایک بندرگاہ پر فوجی بینڈ بج رہا تھا، دھن غمگین تھی
پرسر مدھم تھا۔ برطانوی سپاہی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے جہاز میں چڑھنے لگے۔ جہاز نے لنگر اٹھایا، تاریخ نے ورق الٹا۔ نئے صفحے پر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا وَتُنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے۔ پاکستان کی مجلس آئین ساز کا اجلاس تھا۔ ملک معظم کا نمائندہ کہہ رہا تھا، آج میں آپ کے وائسرائے کی حیثیت سے تقریر کر رہا ہوں، کل سے مملکت پاکستان آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ غیب سے ندا آئی، مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ مالک الملک تو ہی دیتا ہے ملک جس کو چاہے۔ میں نے یہ آیت سنی تو آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ میں نے مینار پاکستان کی رفت سے افق پر نگاہ ڈالی۔ مجھے چاٹ گام کا ساحل اور سلہٹ کے پہاڑ نظر آئے۔ اب مجھے مینار کی عظمت کا احساس ہونے لگا۔ دل نے کہا آج مطلع صاف ہے اور نظر دور تک جاتی۔ اگر غبار آلود ہوا تو شاید تمہیں اس مینار سے لاہور کا شہر بھی دھندلا دکھائی دے گا۔ میں نے پوچھا مطلع صاف رکھنے کا نسخہ کیا ہے؟ جواب ملا تمہیں یہ سوال زیب نہیں دیتا، تمہارے پاس تو کیمیا بھی ہے اور نسخہ کیمیا بھی۔ بات کہاں سے چلی اور کہاں جا نکلی، اب بس کرتا ہوں۔ حسن این قصہ عشق است در دفتر نمی گنجد۔ حسن یہ داستان عشق ہے، کسی تومار میں کیسے سما سکتی؟ مختار مسعود۔